اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے. مدینہ کا جو مارکیٹ تھا، مدینہ کا جو بازار تھا، مدینہ کے بازار پر یہودیوں کا ہولڈ تھا. یہودی قابض تھے مدینہ کے بازار پر. مدینہ کی پوری مارکیٹ پر یہودیوں کا قبضہ تھا. مدینہ میں 3 بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کو. قبیلے بنو قینقاع، قبیلے بنو نذیر، قبیلے بنو قریظہ. یہ 3 بڑے بڑے قبائل تھے مدینہ میں یہودیوں کے، اور انہی یہودیوں کا مدینہ کی مارکیٹ پر قبضہ تھا. تاجروں کو بشارت دی. ایک تاجر ہے جو سچا ہے، اپنی اچھی اور سچی تجارت کی وجہ سے، اپنی امانت دارانہ تجارت کی وجہ سے وہ بندہ نبیوں کی رفاقت پائے گا. اسے نبیوں کی رفاقت ملے گی، صدیقین کی رفاقت ملے گی، شہداء کی رفاقت ملے گی. اگر 2 تجارت کرنے والے وَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا، اگر دونوں سچ بولیں، مال کے اندر جو کمی ہے، جو خرابی ہے، اس کو ظاہر کر دیں، اس کو واضح کر دیں. بورک لہما فی بیعہما، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال. تجارت کیا کرتے تھے نبوت سے پہلے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جاتے تجارت کے لیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مال لے کر تجارت کے لیے جاتے تھے، ان کے مال میں، ان کے بزنس میں، ان کی تجارت میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ منافع ہوتا، زیادہ پروفٹ ہوا کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، بحیثیت لیڈر آپ مارکیٹ میں جاتے تھے جائزہ لینے کے لیے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور آپ نے ایک دکاندار کے پاس ٹھہر گئے اور وہاں پر جو اناج کا گلہ رکھا ہوا تھا، آپ نے اپنا ہاتھ اسی گلے میں ڈال دیا. آپ کو تری محسوس ہوئی. نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ اوپر سوکھا ہوا گلہ اور جو ہے نیچے جو ہے نم اور بھیگا ہوا گلہ، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی، رات میں بارش ہوئی، گلہ بھیگ گیا، میں نے بھیگا ہوا گلہ نیچے رکھ دیا اور سوکھا ہوا گلہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اس نے سوال کیا جو ہے امام محترم ذرا جواب دیجئے. میں ایک عورت ہوں، میں جو ہے کپڑے بناتی ہوں، کپڑے بنتی ہوں، چراغ کی روشنی میں کپڑے بناتی ہوں، اور جب چراغ میں تیل ختم ہو جاتا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے اور میں کچھ کپڑے چاند کی روشنی بنتی ہوں. امام صاحب پوچھنے آئیے بتائیے، جب میں کپڑا بیچنے جاؤں کیا یہ بتاؤں میں خریدنے والے کو کپڑے کا اتنا حصہ میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے، اتنا حصہ میں نے چاند کی روشنی بنا ہے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواہ الترمذی. معزز و محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام نازل احمد مجتبیٰ خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرما کر اپنی اس دین مقدسہ کی تکمیل فرمائی.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو مال کمانے کے مختلف ذرائع اور وسائل بتائے ہیں۔ مال کمانے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے، صنعت و حرفت ہے، تجارت ہے، محنت و مزدوری ہے، بہت سارے وسائل ہیں۔ شریعت نے ہمیں حلال ذرائع اور حلال وسائل کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ان وسائل اور ذرائع میں تجارت بڑا بابرکت پیشہ ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو، بیع و شراء کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ مشرکین مکہ سودی کاروبار کرتے تھے، سودی لین دین کیا کرتے تھے، سودی تجارت تھی ان کی، سود پر مبنی تجارت ہوا کرتی تھی ان کی، اور وہ لوگ سودی کاروبار کو، سود کو تجارت پر قیاس کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ تجارت بھی ایک سود ہے، خرید و فروخت بھی ایک سود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو، بیع و شراء کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا، اور سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ دیکھیں جو تجارت ہوتی ہے، تجارت کے معاملے میں جو بیچنے والا ہوتا ہے، جو خریدنے والا ہوتا ہے، دونوں خوش ہوتے ہیں۔ بیچنے والا بیچ کر خوش ہوتا ہے، خریدنے والا خرید کر خوش ہوتا ہے۔ لیکن سودی کاروبار میں کیا ہوتا ہے؟ سودی کاروبار میں سود پر رقم دینے والا بندہ وہ خوش ہوتا ہے، لیکن سود دینے والا خوش نہیں ہوتا، وہ ناخوش ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو، بیع و شراء کو، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا، اور جو سودی کاروبار ہے، سود ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ دیکھیے تجارت بڑا اہم پیشہ ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تجارت کو عبادات کے ساتھ بیان کیا۔ تجارت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عبادات کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ سورۃ القریش پڑھیں، سورۃ القریش میں اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کی تجارت کا تذکرہ کیا۔ اہل مکہ کے دو تجارتی قافلے سال میں ملک یمن اور ملک شام جایا کرتے تھے۔ موسم گرما میں ملک یمن جاتا تھا ان کا تجارتی قافلہ، اور موسم سرما میں، ٹھنڈی کے موسم میں شام کے علاقے میں وہ لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جو تم تجارت کرتے ہو، تمہاری تجارت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی بندگی کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے تجارت کے ساتھ ساتھ عبادت کا تذکرہ کیا۔ سورہ جمعہ آپ پڑھیں، سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر آداب جمعہ کا تذکرہ کیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے تجارت کا بھی ذکر کیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا جب نماز مکمل ہو جائے، جب نماز پوری ہو جائے، اللہ رب العالمین کی زمین میں پھیل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ وابتغوا، کیوں پھیل جاؤ؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی زمین میں پھیل کر اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ میں آداب جمعہ کے پس منظر میں بھی اللہ رب العالمین نے تجارت کا تذکرہ کیا۔ آپ سورہ مزمل پڑھیں، سورہ مزمل میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کا تذکرہ کیا، جہاں پر اللہ نے جہاد کا تذکرہ کیا، نماز تہجد اور جہاد کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کا ذکر کیا۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ،
وَيَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی زمین میں سفر کرتے ہیں، اللہ کی زمین میں چلتے پھرتے، کیوں؟ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا دیا ہوا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ تجارت کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے تجارت کا تعلق صرف ہماری دنیا سے نہیں۔ اگر بندہ تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت نبی نے دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اطعمت نفسک لک فہو صدقہ، تجارت کر کے، خرید و فروخت کر کے، یا یہ کہ تم جاب کر کے جو کچھ تم کھاتے ہو فہو صدقہ، وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ وما اطعمت ولدک لک فہو صدقہ، جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، اسی طریقے سے اپنے نوکر کو کھلاتے ہو، فہو لک صدقہ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ دیکھیے تجارت، خرید و فروخت، یا یہ کہ انسان محنت کرے، مزدوری کرے، زراعت کا پیشہ اختیار کرے، جاب کرے، کیوں؟ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے، اس پر بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نواز۔ دیکھیے تجارت، اگر بندہ اسلامی اصول و ضوابط کی روشنی میں تجارت کرتا ہے، اسلامی اصول و ضوابط کی روشنی میں بندہ تجارت کرے، بزنس کرے، تو تجارت کرنے والا تاجر، بزنس مین کو وہ مقام ملتا ہے، اور رتبہ ملتا ہے، اور مرتبہ ملتا ہے جو ایک عبادت گزار کو عبادت کی وجہ سے ملتا ہے، ایک روزے دار کو روزے کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچ بولنے والا ہے، وہ تاجر جو امانت دار ہے، مع النبیین، ایسا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، ایسا تاجر صدیقین سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، اور ایسا تاجر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ غور کریں کتنی بڑی بشارت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لسان نبوت نے ایسے تاجر کو بشارت دی جو تاجر اپنی تجارت میں، اپنے بزنس میں صداقت کو، سچائی کو، راست بازی کو، امانت داری کو ملحوظ رکھتے ہوئے تجارت کرتا ہے، ایسا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ دیکھیے ایک انسان، ایک بندہ مومن نمازوں کے ذریعے سے نبی کی رفاقت حاصل کرے گا جنت میں، ایک روزے دار اپنے روزے کی وجہ سے جنت میں نبی کی رفاقت حاصل کرے گا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو بشارت دی، ایک تاجر ہے جو سچا ہے، اپنی اچھی اور سچی تجارت کی وجہ سے، اپنی امانت دارانہ تجارت کی وجہ سے وہ بندہ نبیوں کی رفاقت پائے گا، اسے نبیوں کی رفاقت ملے گی، صدیقین کی رفاقت ملے گی، شہداء کی رفاقت ملے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں انبیاء کرام جو اس دنیا میں گزر چکے، وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، اپنے فن کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ موجودہ دور میں ضرورت اس بات کی ہے، بالخصوص نوجوانوں کو، جہاں ہم تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، تعلیمی میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، وہیں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر نوجوان کو چاہیے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھے، کوئی نہ کوئی فن سیکھے۔ انبیاء کی سیرت پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، نجار تھے، کارپینٹر تھے، انہوں نے ایسی کشتی بنائی جو انسانی تاریخ میں سب سے عظیم طوفان آیا، طوفان نوح، اس طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ کشتی چل رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حداد تھے، لوہار تھے، جو ہے لوہے کے ذریعے سے لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، خیاط تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جاتے تجارت کے لیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مال لے کر تجارت کے لیے جاتے تھے، ان کے مال میں، ان کے بزنس میں، ان کی تجارت میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ منافع ہوتا، زیادہ پروفٹ ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے صحابہ کی سیرت پڑھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مالدار صحابی تھے، مکہ میں مدینہ میں کپڑے کا کاروبار تھا، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تاجر تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تاجر تھے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے ساتھ ساتھ زراعت کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے۔ آگے آئیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تاجر تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے غزوہ بدر کے موقع پر جب یہ غزوہ پیش آیا، سن 2 ہجری میں مدینہ المنورہ میں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل صحابہ تھے، جری بہادر صحابہ تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیونکہ اس وقت یہ تجارت کے سلسلے میں ملک شام گئے ہوئے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، زمین کی تجارت کیا کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ ہیں، حضرت ابو سفیان ہیں، تیل اور چمڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ پڑھتے جائیں صحابہ کرام کی سیرت، صحابہ کرام تجارت کیا کرتے تھے، کیونکہ تجارت میں اللہ رب العالمین نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ کا جو مارکیٹ تھا، مدینہ کا جو بازار تھا، مدینہ کے بازار پر یہودیوں کا ہولڈ تھا، یہودی قابض تھے مدینہ کے بازار پر، مدینہ کی پوری مارکیٹ پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ مدینہ میں 3 بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کو، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قریظہ، یہ 3 بڑے بڑے قبائل تھے مدینہ میں یہودیوں کے، اور انہی یہودیوں کا مدینہ کی مارکیٹ پر قبضہ تھا۔ بلکہ آپ یہ کہیے یہ لوگ کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ جب مکہ سے مدینہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آپ نے تجارت کے اصول وضع کیے، تجارت کے قوانین بنائے، اور مسلمانوں نے اسلامی اصولوں کی بنیاد پر، اسلامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں نے مدینہ میں تجارت کرنا شروع کی۔ تقریباً زیادہ مدت نہیں گزری، تقریباً 5 سال میں مدینہ کی مارکیٹ میں جہاں یہودیوں کا ہولڈ تھا، یہودیوں کا قبضہ تھا، 5 سال کی مدت میں مسلمان قابض آ گئے، مدینہ کی مارکیٹ پر مسلمان قابض آ گئے۔ مسلمانوں کا ہولڈ کیوں؟ کیسے تجارت؟ اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق ان کی تجارت اچھی ہوتی تھی، سچی ہوتی تھی، جو ہے صداقت کی بنیاد پر، امانت کی بنیاد پر، جو سچ بولتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کی جو ہے بے ایمانی نہیں، یعنی صداقت اور امانت کی بنیاد پر تجارت کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر 5 سال کے عرصے میں مدینہ کے پوری مارکیٹ میں مسلمان قابض آ گئے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، بحیثیت لیڈر آپ مارکیٹ میں جاتے تھے جائزہ لینے کے لیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور آپ نے ایک دکاندار کے پاس ٹھہر گئے، اور وہاں پر جو اناج کا گلہ رکھا ہوا تھا، آپ نے اپنا ہاتھ اسی گلے میں ڈال دیا، آپ کو تری محسوس ہوئی۔ نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ اوپر سوکھا ہوا گلہ اور جو ہے نیچے جو ہے نم اور بھیگا ہوا گلہ، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی رات میں بارش ہوئی، گلہ بھیگ گیا، میں نے بھیگا ہوا گلہ نیچے رکھ دیا اور سوکھا ہوا گلہ اوپر رکھ دیا۔ نبی نے فرمایا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تم نے الگ الگ گلہ کیوں نہیں رکھا؟ سوکھا ہوا اناج الگ، بھیگا ہوا انار الگ، تاکہ آنے والے کو جو ہے خبر مل جائے، آنے والوں کو معلوم ہو جائے۔ آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ گویا نبی نے تاجروں کو آگاہ کر دیا، تجارت کے میدان میں، بزنس کے میدان میں دھوکہ دھڑی نہیں، غبن نہیں، بلکہ پوری امانت کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ تجارت کرو۔ آپ دیکھیے جہاں سچ بولتے ہیں، جہاں سچ بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہو، سچ بولنے والوں کے درمیان رہ کر سچ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے، سچ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر پورا مارکیٹ کرپٹ ہو، جہاں پر پورا مارکیٹ جھوٹ پر چلتا ہو، جہاں پر مارکیٹ میں رہنے والے تمام افراد
جھوٹ بولتے ہوں، دھوکہ دیتے ہوں، غبن سے کام لیتے ہوں، ایسے ماحول میں سچائی کو اپنانا، امانت کو اپنانا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا تاجر، امانت دار تاجر کل قیامت کے نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ نے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بتایا، جو لوگ دنیا میں سچ بول کر تجارت کرتے ہیں، سچ بول کر تجارت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البیعان بالخیار، دو خرید و فروخت کرنے والے جب ملتے ہیں، اور اس کے بعد نبی نے فرمایا اگر دو تجارت کرنے والے وَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا، اگر دونوں سچ بولیں، مال کے اندر جو کمی ہے، جو خرابی ہے، اس کو ظاہر کر دیں، اس کو واضح کر دیں، بورک لہما فی بیعہما، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ یہ نبی کا فرمان ہے، نبی کا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اور آگے نبی نے فرمایا اس کے برعکس اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، اپنے سامان کے عیب کو چھپا لیتا ہے، اپنے سامان کے عیب کو جو ہے دبا لیتا ہے، تو اس کے مال سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے، اس کے مال سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ پہلا اصول ہے، تاجروں کو پہلی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جب بھی تجارت کریں سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ۔ اور صحابہ نے تجارت کی، بڑی برکتیں انہیں ملی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے تجارت تاجروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری تعلیم دی ہے، بڑی پیاری تعلیم دی۔ ایک تاجر جب تجارت کرتا ہے، جانے انجانے میں اس سے کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، شیطان دخل اندازی کر لیتا ہے، نبی نے فرمایا کہ فشوبوا بیعکم بالصدقہ، تاجروں کو نبی نے تعلیم دی کہ تم لوگ اپنی تجارت کو، اپنے بیع کو، اپنے خرید و فروخت کو صدقے سے ملاؤ۔ ایک تاجر تو تجارت کرتا ہے، اپنے منافع کا کچھ حصہ صدقے کے لیے خاص کر دے۔ ایک آدمی جاب کرتا ہے، اپنی تنخواہ کو حصہ جو ہے صدقے کے لیے خاص کر دے، کیونکہ جاب کرتے وقت، کام کرتے وقت کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے سے صدقہ جو ہے اس کا کفارہ بن جائے گی۔ بڑی پیاری تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو دی ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری تعلیم پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تجارت یہ ہمارے تقوی کا معیار ہے، ہماری دینداری کا معیار ہے، ہماری خشیت کا معیار ہے۔ ایک انسان کے اندر رب کا تقوی کتنا ہے، متقی کتنا ہے، پرہیزگار کتنا ہے، دیندار ہے کہ نہیں، انسان کو تولا جائے گا، انسان کو پرکھا جائے گا اس کی تجارت کی وجہ سے۔ مارکیٹ میں جائیں، وہ بندہ اگر تاجر ہے، اس کی تجارت کو دیکھیں، اس کی تجارت کے ذریعے سے بندے کی دینداری معلوم ہوگی، بندے کے تجارت کی وجہ سے اس کا اخلاق معلوم ہوگا، اس کا کردار معلوم ہوگا، اس کی ایمانداری معلوم ہوگی۔ حضرت بشر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اس نے سوال کیا، جو ہے امام محترم ذرا جواب دیجئے، میں ایک عورت ہوں، میں جو ہے کپڑے بناتی ہوں، کپڑے بنتی ہوں، چراغ کی روشنی میں کپڑے بناتی ہوں، اور جب چراغ میں تیل ختم ہو جاتا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے، اور میں کچھ کپڑے چاند کی روشنی بنتی ہوں۔ امام صاحب پوچھنے آئیے بتائیے، جب میں کپڑا بیچنے جاؤں، کیا یہ بتاؤں میں خریدنے والے کو کپڑے کا اتنا حصہ میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے، اتنا حصہ میں نے چاند کی روشنی بنا ہے؟ امام احمد نے جواب دینے سے فرمایا تم کون ہو، تمہارا تعلق کس خاندان سے؟ اس عورت نے کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ امام احمد نے فرمایا بشر الحافی، یہ تقوی تمہارے خاندان کو مبارک ہو۔ یہ ہمارے اسلاف جو ہے، خواتین بھی جو کام کرتی تھیں، تجارت ہو یا بزنس یا کوئی بھی کام ہو، تقوی کو ملحوظ رکھتی تھی۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے بتلایا کہ تجارت ہمارے اخلاق اور کردار کا بھی معیار ہے۔ ہمارا اخلاق کیسا ہے، یا اخلاق کے میدان میں ہم جو ہے کس معیار پر فائز ہیں، ہمارا اخلاق کتنا معیاری ہے، کتنا مثالی ہے، یہ ہماری تجارت طے کرے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى، نبی نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اس بندے پر، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو بندہ کوئی چیز بیچتا ہے
نرمی سے کام لیتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے نرمی کو اپناتا ہے، جب کسی سے قرض کا تقاضا کرتا ہے نرمی سے قرض کا تقاضا کرتا ہے۔ نبی نے دعا دی، رحم اللہ رجلن، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو بندہ اپنی تجارت میں، بیع و شراء میں، خرید و فروخت میں نرمی کا خیال رکھتا ہے، نرمی کا خیال رکھتا ہے، فراخ دلی کا خیال رکھتا ہے، ایسے بندے پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ گویا نبی نے بیچنے والے کو بھی یہ تعلیم دی، جب بھی تم کوئی سامان بیچو نرمی کے ساتھ بیچو۔ خریدنے والوں کو تعلیم دی، جب بھی تم کوئی سامان خریدو نرمی کے ساتھ خریدو۔ بیچنے والا خریدنے والے کو حقیر کی نظر سے نہ دیکھے، خریدنے والا بیچنے والے کو حقیر کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ شریعت نے کہا بیچنے والے کو، خریدنے والے کو چاہیے نرمی کو ملحوظ رکھیں، جو ہے جب بھی گفتگو کریں، بات کریں، نرم لہجے میں بات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعائیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ جو بندہ خریدتا ہے تو نرمی کے ساتھ، بیچتا ہے تو نرمی کے ساتھ، اور کسی سے جب قرض کا تقاضا کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اسلامی تجارت میں اسلام نے جو تجارت کے اصول وضع کیے ہیں، اسلام نے جو ہے تجارت کے جو اصول اور قوانین بنائے ہیں، اسلامی نظام تجارت میں آپ کو ہمدردی نظر آئے گی، آپ کو خیر خواہی نظر آئے گی، آپ کو غمخواری نظر آئے گی۔ یہ الگ بات ہے آج کا مسلمان اسلامی تعلیمات کو بھلا کر، اسلامی تعلیمات کو بلا کر جو ہے اپنے بنے بنائے قوانین کے مطابق تجارت کرتا ہے۔ شریعت نے تجارت میں ہمدردی کو، شریعت نے تجارت میں خیر خواہی کو، غم خاری کو ملحوظ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس کوئی سامان بیچنے آتا، مجبور آدمی ہے، مجبور بندہ ہے، مجبوری کی وجہ سے اپنا قیمتی سامان سستے میں فروخت کرتا، شریعت نے کہا کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، بلکہ اس کے سامان کی جو ویلو ہے، اس کے سامان کی جو قیمت ہے، اس کے سامان کی پوری قیمت دو، اس کے سامان کی پوری قیمت دو۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک نوکر کو بھیجا گھوڑا خریدنے کے لیے، نوکر کو بھیجا گھوڑا خرید کے لاؤ۔ ان کا نوکر ایک گھوڑا 300 درہم میں خریدتا ہے، گھوڑے کو اور گھوڑے کے مالک کو لے کر آتا حضرت جریر کے پاس۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو دیکھا، بڑا قیمتی گھوڑا تھا، بڑا عمدہ گھوڑا تھا، بڑا نفیس گھوڑا تھا، 300 درہم بڑا سستا ہے۔ پوچھا تمہارا گھوڑا تو بڑا قیمتی ہے، بڑا عمدہ ہے، تم نے اتنا سستا کیوں فروخت کیا؟ اس نے کہا مجبوری تھی، پیسے کی ضرورت تھی۔ حضرت جریر نے کیا کہا؟ اس کی قیمت 300 نہیں بلکہ 800 درہم ہے۔ 800 ایسی مثال کہ آپ کو انسانی تاریخ مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی، صحابہ کی تربیت کی، اور آپ نے فرمایا کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ دنیا عموماً جو جھگڑا ہوتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک واقعے کا تذکرہ کیا۔ پہلے زمانے میں ایک بندے نے کسی دوسرے بندے کو زمین فروخت کی، زمین فروخت کی، اور جس بندے نے زمین خریدی تھی اب زمین میں سینچائی کر رہا تھا، کھودائی کر رہا تھا۔ دوران کھودائی جو ہے وہاں پر سونے کا مٹکا نکل آیا۔ اب یہ بندہ اس سونے کے مٹکے کو لیتا ہے، بیچنے والے کے پاس جاتا اور کہتا ہے اللہ کے بندے تم نے مجھ کو زمین بیچی تھی، زمین کے اندر سونے کا مٹکا نکل آیا، میں نے زمین خریدی تھی، سونے کا مٹکا نہیں خریدا تھا۔ بیچنے والے نے کہا اللہ کے بندے میں نے جب زمین بیچی، زمین کے اندر جو کچھ ہے میں نے بیچ دیا۔ اب دونوں میں تکرار ہو گئی، یہ تمہارا ہے، اس نے کہا یہ تمہارا ہے، اور آج جھگڑا کیا ہوتی ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ یہ جو اسلاف تھے، جب تجارت صداقت کی بنیاد پر ہو، امانت کی بنیاد پر ہو، راست بازی کی بنیاد پر ہو، سچائی کی بنیاد پر ہو، ایسے جو ہے ایسے افراد آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کو کچھ باتوں سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے، غبن اور دھوکے سے نبی نے منع کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان التجار هم الفجار، تجارت کرنے والے جو ہے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، ہم بھی تجارت کرتے ہیں، آپ نے تاجروں گنہگار اور خطا کار قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تاجر، وہ بزنس مین جو اپنی تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غبن سے کام لیتا ہے، ایسے تاجروں کے سلسلے میں نبی نے فرمایا کہ ہم الفجار، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ
جو ہے غلط طریقے سے تجارت کرتے ہیں، اسلامی اصول و ضوابط کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ایسے تاجروں کے سلسلے نبی نے فرمایا یہ وہ تاجر ہیں جو فاسق اور فاجر ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی خرید و فروخت سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے منع کیا شراب کی بیع و شرا سے، شراب کی خرید و فروخت سے آپ نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوان الکاہن، جو آدمی فیوچر کی باتیں بتاتا ہے، فیوچر کی باتیں بتاتا ہے، ایسے لوگوں کی کمائی سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے کی بھی کمائی حرام ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جو ہے مال کمانے کے بہت سارے وسائل ہیں، حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں، لہذا ہم حلال طریقے کو اپنائیں، اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اللہ رب العالمین بڑا خیر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی قوانین کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے